بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ نے منو سلوا کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ منو سلوا اصل میں کیا تھا، کس قوم پر اترتا تھا اور اس میں کھانے کو کیا ملتا تھا، مکمل معلومات میں آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو، منو سلوا بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل نے شروع میں فرعون جیسے ظالم کا ظلم سہا تھا۔ لیکن جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو کچھ سکون میسر آیا تو بنی اسرائیل سست اور نافرمان ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کا تعلق کہاں سے ہے۔ دراصل بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں ہیں اور یہ 12 قبیلوں میں منقسم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ان کا امتحان بھی لیا، اور یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہی رہے۔ کبھی سامری کی مدد سے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کی، کبھی بنا مشقت کے کھانے پینے کی فرمائشیں کی، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کیا، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد سے منع کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک دفعہ جہاد کے لیے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا ہی جا کر لڑ لے، ہم ان ظالموں سے خوف کھاتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کا قصہ تو بہت ہی طویل ہے، ہم صرف منو سلوا کی بات کریں گے جو کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے تب اتارا جب یہ قوم ایک صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ اس صحرا کا نام وادی طے تھا۔ اس وادی میں 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ جب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بڑا بادل کا ٹکڑا مقرر کر دیا جو صحرا میں ان کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا، اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے 2 کھانے اتارے، جن میں ایک تھا من اور دوسرا تھا سلوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو، اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم۔ روایات کے مطابق من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کا شہد تھا جو روزانہ صبح آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستا تھا اور نیچے گر کے جم جاتا تھا دانوں کی صورت میں، جسے بنی اسرائیل جمع کر لیتے تھے اور پورا دن کھاتے تھے۔ اور شام کے اوقات میں سلوا نازل ہوتا تھا جو کہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ آسمانی پرندے خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کو بنا مشقت کے پکڑ لیا کرتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا تھا اور انتہائی لذیذ اور ہر عمر کے شخص کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور پانی کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے عصا کو پتھر پر مارتے تھے تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے تھے، اور تمام لوگ اپنا اپنا گھاٹ پہچان کر اس میں سے پانی پی لیتے تھے۔ تو بہرحال کئی سال تک یہ منو سلوا یعنی آسمانی کھانا ان کے لیے نازل ہوتا رہا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے یہ فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ منو سلوا اس مقدار میں اترتا تھا کہ کسی کو بھی کم نہ پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اس قوم کے کچھ دنیا پرست لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کھانے کو کل کے لیے بھی بچا کر رکھا جائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن خدا اسے نازل ہی نہ کرے تو ہم تو اس طرح صحرا میں بھوکے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی نفی کی، اور جب کھانا دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھ لیا تو اگلے دن سے یہ سڑنا شروع ہو گیا، اور پھر خدا نے منو سلوا کو اتارنا بھی بند کر دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ بہرحال بنی اسرائیل جب کئی سال تک منو سلوا کھاتے رہے تو ان کی طبیعت اور دل بھر گیا،
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر فرمائش کی کہ انہیں زمین کی اگی ہوئی چیزیں کھانے کو دی جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتا ہے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ جو نباتات اگتی ہیں زمین سے، اس کی ترکاری میں سے، اور اس کی ککڑی اور اس کا گیہوں اور اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اترو کسی شہر میں، پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور گرفتار ہو گئے وہ غضب میں اللہ کے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے وہ اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تو ویورز، یہ تھا بنی اسرائیل اور منو سلویٰ کا قصہ۔ اللہ ہم سب کو دین پر اور اپنے نبی کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔